السلام علیکم ناظرین کرام، ترک داستان لائٹ چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم فلاویوس اور فاطمہ خاتون کے بارے میں بات کریں گے۔ قرولش اورحان سیریز میں اگرچہ اورحان بے کے ساتھیوں کو بہت پسند کیا جا رہا ہے، مگر فلاویوس نے اپنی شخصیت اور انداز سے ناظرین کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ فلاویوس حقیقت میں کون تھا، اس کی محبت کی کہانی کیا تھی، اور کیا واقعی اس نے فاطمہ خاتون کی محبت میں اسلام قبول کیا تھا یا پھر نہیں۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ مسلمان بننے کے بعد فلاویوس کی زندگی کا سفر کیسا رہا اور وہ آخرکار کہاں تک پہنچا۔ ساتھ ہی اس راز سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ اس کے والد کی موت کی سچائی اسے کس نے بتائی، اور آخر بورسا کی فتح کے وقت فلاویوس کہاں موجود تھا۔ تو ناظرین کرام، فلاویوس کی زندگی کا تذکرہ صرف ایک کردار کی کہانی نہیں بلکہ ایک دل کو چھو لینے والی محبت، ایمان اور وفاداری کی داستان ہے۔ اس کی ماضی، اس کے والد کے انجام اور اس کے اسلام لانے کے واقعات کے پیچھے ایک پوری تاریخ پوشیدہ ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو ناظرین کرام، آئیے ذرا تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 14ویں صدی کے آغاز میں بورسا اناطولیہ کا ایک نہایت اہم اور بڑا شہر تھا۔ عثمانی سلطنت کے ابتدائی دور میں یہ شہر طویل عرصے تک محاصرے میں رہا۔ 1317 سے 1326 تک تقریباً 9 سال تک جاری رہنے والے اس محاصرے کے دوران عثمانی افواج نے شہر کے گرد کے تمام قلعے، گاؤں اور رسد کے راستے ایک ایک کر کے اپنے قبضے میں لے لیے۔ نتیجتاً بورسا تنہا بھوک اور افلاس کا شکار ہو گیا۔ آخر کار 6 اپریل 1326 کو شہر نے اورحان غازی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس تاریخی فتح کے موقع پر بازنطینی فوج کی قیادت ساروس کے ہاتھ میں تھی، جبکہ اس کے ساتھ ایک نہایت بہادر اور ذہین کمانڈر فلاویوس بھی موجود تھا۔ بورسا کو اورحان غازی نے غیر معمولی حکمت عملی سے بغیر خون بہائے فتح کیا۔ مذاکرات کے دوران ساروس اور فلاویوس دونوں نے ہی اورحان غازی سے ملاقات کی۔ عثمانی روایات کے مطابق فتح کے بعد فلاویوس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد فلاویوس کا نام بدل کر ایورز بے رکھا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ فلاویوس کا تعلق ایک بازنطینی حکمران خاندان سے تھا، جس کے افراد بعد ازاں عثمانی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ ابھی قرولش اورحان سیریز میں اسے ایک بازنطینی کمانڈر کے طور پر دکھایا جا رہا ہے، مگر جیسے جیسے کہانی آگے بڑھ رہی ہے اس کے کردار میں تبدیلی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اب اگر ہم فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی محبت کی کہانی پر بات کریں تو یہ ایک نہایت دلچسپ موڑ ہے۔ فاطمہ خاتون بھی دل ہی دل میں فلاویوس کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں، اور دوسری جانب فلاویوس کی کیفیت تو ایسی ہے کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں پاتا۔ ہم نے کس میں وہ منظر دیکھا جب فاطمہ خاتون زخمی ہوئی تو فلاویوس کا رد عمل صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس سے گہری محبت کرنے لگا ہے۔ تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو فلاویوس دراصل ایک بازنطینی سپہ سالار تھا جو بعد میں ایمان لے آیا، لیکن سیریز میں اس کی کہانی کو زیادہ ڈرامائی رنگ دینے کے لیے فاطمہ خاتون کے ساتھ اس کا رومانوی رشتہ دکھایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، فلاویوس کی زندگی کا ایک اور پہلو اس کے والد کی موت سے جڑا ہے۔ وہ اپنے والد کمانڈر مزالون کی ہلاکت کی وجہ جاننے کی خواہشمند ہے۔ اصل میں بازنطینیوں نے ہی اسے قتل کیا تھا، لیکن یہ راز بورسا کے تیغفور ساروس کے سینے میں چھپا ہوا ہے۔ جب اورحان بے بورسا میں قید تھے تو فلاویوس نے ان سے بار بار اپنے والد کی موت کے بارے میں سوال کیا، مگر ہر بار تیغفور ساروس درمیان میں آ جاتا تاکہ سچ سامنے نہ آ سکے۔ امکان ہے کہ یہ راز یا تو کمانڈر ساروس اپنی موت سے پہلے ظاہر کرے گا یا پھر عثمان غازی خود فلاویوس کو اس کے والد کی حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ فی الحال سیریز میں فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی جوڑی ناظرین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ لوگوں کو ان دونوں کی محبت کی کہانی بہت پسند آ رہی ہے، اور لگتا ہے آنے والے اقساط میں انہیں مزید ایک ساتھ دکھایا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو بھی فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی جوڑی اچھی لگتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سیریز میں ان دونوں کی شادی بھی دکھائی جائے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔